ایمن اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے ضلع وسطی سینٹرل میں 612 ایکڑ کی اراضی جو ہے وہ ایک سولر پارک کے لیے منظور کی ہے۔ 120 میگا واٹ کا سولر پارک جو ہے وہ ضلع سینٹرل میں لگایا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے ملیر میں 600 ایکڑ پر 150 میگا واٹ سولر پارک کرنے کی بھی منظوری دی ہے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ اب ایک نیا ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں، سیپرا، سندھ الیکٹرک اینڈ پاور ریگولیٹری اتھارٹی۔ سیپرا کی جو ہے اس کے قائم کرنے کی منظوری سندھ کابینہ نے آج دی ہے۔ اس کے ساتھ سیپرا کے لیے سندھ کابینہ نے 197.916 ملین روپیز کی جو ہے وہ بھی بجٹ کی منظوری دی ہے۔ یہ کابینہ نے جو آج اہم فیصلے تھے وہ کیے گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کابینہ کے فیصلے تھے وہ جو کہ الیکٹرک کے جو ملک میں کرائسس ہیں اس میں سے عوام کو نکالنے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے یہ سارے پروجیکٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ 500 میگا واٹ کا ایک سولر پلانٹ، اور پھر جو ہے 120 میگا واٹ کا کراچی کے لیے سینٹرل میں پلانٹ، پھر ملیر میں جو ہے وہ بھی 600 ایکڑ پہ 150 میگا واٹ سولر پلانٹ۔ اور پھر میں نے کہا کہ جو سیپرا حکومت بنانے جا رہی ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت جو کہ آلریڈی بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں اس بجلی کے بحران کے لیے، اس کے لیے ایک اہم سنگ میل جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ کل بھی آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کا ایک اہم بیان پڑھا ہوگا، جس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ساری حکومتوں کو کہا ہے کہ اس وقت جو بجلی کے بل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور عوام کو اس کرائسس سے نکالا جائے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب نے حکومتوں کو یہ کہا ہے کہ فوری طور پر عوام کو ریلیف دیں، اور کچھ اس طرح کا سلسلہ کیا جائے کہ عوام جو ہے ان کو بجلی کے نرخ کم پڑیں، پر یونٹ پرائس میں ان کو جو ہے وہ رعایت ملے۔ اور یہ صرف بیانات کی حد تک نہیں ہے، صدر صاحب نے تمام حکومتوں کو بھی یہ تاکید کیا کہ ہر حکومت اپنا اپنا رول پلے کرے۔ اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب یہ بھی چاہ رہے تھے کہ کل 14 اگست تھی، ہمارا جشن آزادی تھا، کہ اس پہ یہ اعلان ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کی ہدایتیں بہت ہی کلیئر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں بھی کہ جتنے بھی ابھی ہو گئے ہیں اسٹڈیز، معاشی ماہرین اور بجلی کے ماہرین اب اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ تھر پارکر کا جو کوئلہ ہے وہ سب سے زیادہ سستا پڑ رہا ہے بجلی پیداوار میں، تو اس کو اسی لیے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اب تھر کے کوئلے سے بجلی کو پیدا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو کہ نہایت ہی اہم سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی ہی جو کچھ اہم گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، اس گرفتاریوں میں ایک ریٹائرڈ جنرل کو گرفتار کیا گیا، اور پھر آج آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک یہ خبر آئی کہ اس گرفتاری کے بعد مزید 3 گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے لیے اہم ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اور ان تمام لوگوں کو کے خلاف گہرا تنگ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ چاہے وہ 9 مئی میں انوالو ہوں، چاہے وہ لوگ ملک میں اداروں کے شو میں انوالو ہوئے ہوں، یا وہ لوگ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کر اور بانی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر صرف اقتدار کی لالچ میں
صرف اقتدار کے حصول کے لیے، صرف کرسی کی لالچ میں، صرف اپنے عہدوں کی لالچ میں انہوں نے نہ ہی پاکستان کی سالمیت کو دیکھا، انہوں نے نہ ہی ملک کی سیکیورٹی کو دیکھا، اور اپنے ہی اداروں کو جو ادارے ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام ہیں، جو کہ ہمارے ملک کی سالمیت کا سب سے بڑے میں بڑا سہارا ہیں، وہ ادارے ان کو بھی ملائن کرنے کے لیے ہر حد سے گزر گئے۔ یہ جو ریسنٹلی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان ساری سازشوں کے پیچھے چاہے اداروں کے خلاف گھناؤنی سازشیں ہوں، چاہے ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں ہوں، چاہے انتشار پھیلانے کی سازشیں ہوں، اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شامل تھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ سہولت کار بھی تھے۔ اور جو سننے میں آ رہا ہے، جو ہم تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں، کہ سانحہ 9 میں جو کہ اس ملک کا ایک بدترین دن تھا، ایک بدترین باب تھا، جس کی ماضی میں کبھی بھی مثالیں نہیں ملتی، شاید ان گرفتاریوں کے تانے بانے سانحہ 9 میں تک بھی جا رہے ہوں۔ شاید کوئی ایک ٹرائکا، ایک گروپ مل کے چاہ رہا تھا کہ عدم استحکام پیدا کریں، کوئی ایسی سچویشن پیدا کریں جس سے پریشر ڈیولپ ہو۔ پریشر ڈیولپ کیا ہو کہ اس پریشر میں لا کے عمران خان کے خلاف کارروائیاں ہیں ان کو روکا جائے، اس پریشر میں لا کے عمران خان کو اقتدار میں بٹھایا جائے، اس پریشر میں لا کے بانی پی ٹی آئی کو، جس طرح پہلے 2018 میں سازش کے تحت دھاندلی کے ذریعے آر ٹی ایس بٹھاتے ہوئے جس طریقے سے اس کو اقتدار کی کرسی پہ زبردستی بٹھایا گیا تھا، ایک پورا پلان تھا، اسی کو دہرانے کے لیے، اور ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ظاہر ہے، جو لوگ ہر ایک کا اپنا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ تھا، کسی کو کیا عہدہ ملنا تھا، کسی کے لیے کیا لوازمات بن رہے تھے، تو اس پوری سازش کے تحت 9 مئی کا واقعہ کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے سامنے عوام کو بھڑکایا جائے، عوام کو گمراہ کیا جائے، عوام کو اپنے ہی اداروں کے خلاف سامنے کھڑا کیا جائے۔ اور اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بانی جو ہے ماسٹر مائنڈ وہ تھا، لیکن اس کے ساتھ جو سہولت کار تھے، سننے میں آیا جو ریسنٹلی گرفتاریاں ہوئی ہیں، شاید یہ سہولت کار بھی اس سازش میں برابر کے شریک ہوں۔ لیکن اس میں ایک اور بھی سہولت کار جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ایک اور بھی سہولت کار ہے، اور وہ سہولت کار پی ٹی آئی کو عدالتوں میں ریلیف دلانے کے لیے اپنا اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رہا تھا، اور شاید آج دن تک کر رہا ہے۔ وہ سہولت کار ایک بدنام زمانہ شخص تھا۔ وہ سہولت کار جب خود ایک بہت بڑے آئینی عہدے پہ موجود تھا، تب اس نے اس ملک میں آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائیں وہ پاکستان کے کسی بھی شخص سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس سہولت کار نے جس طریقے سے اپنی جو بھی پی ٹی آئی کی مخالف پارٹیاں تھیں ان کے لیڈران کے خلاف جو اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کر ریمارکس کے ذریعے جو کردار کشیاں کیں، جس طریقے سے ان کو جیل میں بھیجا، جس طریقے سے ملائن کیے گئے ان کے کیسز کو، جس طریقے سے ان کو یہ پریشر کیا گیا کہ وہ جیل میں بیٹھ کر الیکشن لڑیں، وہ سارے کام اس بدنام زمانہ شخص کے تھے، جس نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی اریسٹ کروایا، جس نے ہماری بہن محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو بھی اریسٹ کروایا، جس کے کہنے پہ پیپلز پارٹی کے خورشید احمد شاہ صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا، آغا سراج درانی صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ اس نے پورا ایک ٹیرر کا ماحول پیدا کیا تھا، ایک دہشت کا ماحول پیدا کر کے اس نے من مانے
ججمنٹس لیے. بہت سارے لوگ پاکستان میں اس ثاقب نثار کے جو اس کا ونڈکٹر تھا اس کا شکار رہے ہیں. وہ ثاقب نثار کے انتشار کا شکار رہے ہیں, اور آج دن تک وہ شخص پی ٹی آئی کے بانی کے پشت پناہی پر کھڑا ہوا ہے. آج دن تک مختلف جگہوں میں سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ مینجمنٹس کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ ضرور ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں, جو لوگ لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں, جو لوگ لوگوں کو اپنے گھناؤنے آئیڈیاز میں کامیاب کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. آج خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, اور آج وہ سب لوگ قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہو اس کے خلاف بلا خوف و امتیاز کارروائی ہونی چاہیے. جس نے بھی 9 مئی کے اندھوناک واقعات میں ڈائریکٹلی انوالو ہوا ہے یا انڈائریکٹلی انوالو ہوا ہے, چاہے وہ وہاں سرزمین پہ موجود ہو کر دہشت گردی کر رہا ہے یا لوگوں کو کال کر رہا ہے کہ جی ایچ کیو پہنچو, فلانی جگہ پہنچو, جناح ہاؤس پہنچو, بسیں جلاؤ, گاڑیاں جلاؤ, ریڈیو پاکستان جلاؤ, ایمبولنس سے جلاؤ, بسیں جلاؤ, جو بھی چیزیں کروا رہے تھے, یا وہ لوگ یا ان کے پیچھے جو ان کو پیٹرنائز کر رہے تھے, جو لوگ لوگوں کو یہ آئیڈیا دے رہے تھے کہ جی ایچ کیو چلو, اور جو لیڈران پھر روڈوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہاں ہماری منزل اب جی ایچ کیو ہے, یا وہ لوگ جو معصوم لوگوں کی ایمبولنسوں کو آگ لگا رہے تھے, وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے پیچھے سہولت کار تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ان سہولت کاروں کے منہ سے پردہ اٹھ رہا ہے کہ اپنے ذاتی لالچ میں, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپ اپنے ہی ملک کے, اپنے ہی اداروں کو, اپنے ہی ملک کے اپنی سیاسی پارٹیوں کو, اپنے ہی ملک کے اپنے ہی لوگوں کو آپ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہو. چاہے وقتی طور پہ آپ کو کوئی کامیابی ہو جائے, لیکن لانگ ٹرم پہ یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے سارے لوگ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور کچھ مزید ایکسپوز ہونے ہیں. یہ سب کے لیے ایک کلیئر پیغام ہے کہ پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ملک میں جمہوریت عظیم ہے, پارلیمنٹ عظیم ہے, ہمارے ملک کے تمام ادارے بہت عظیم ہیں. ہم سب نے مل کے ان کا دفاع کرنا ہے, اور اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی ادارے کا ریٹائرڈ آفیسر ہو, یا کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہو, یا کوئی شخص جو کہ سازشی مشہور ہے, جو کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بھی سازشیں کر رہا ہے اور ملک میں بیٹھ کر بھی انتشار پھیلا رہا ہے, کوئی بھی شخص موجود ہو, ان سب آئین اور قانون کے ذریعے ان کو کٹہرے میں لے کے آیا جائے, ان کے خلاف آئین کی حدود میں رہ کے کارروائیاں کی جائیں, قانون کے حدود میں رہ کے کارروائیاں کی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹرانگ اور اچھا میسج ہے, اور یہ آئندہ کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے کہ آپ کے کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہو. میں نے پہلے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ماضی میں زیادتیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ تاریخ کی بدترین زیادتیاں ہوئی ہیں. پھانسی کے پھندوں پہ چڑھایا گیا, بموں کے دھماکے کیے گئے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر, گولیاں برسائی گئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر, کوڑے مارے گئے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر. ماضی میں پیپلز پارٹی کے لیڈران نے 12 سال بغیر کسی جو ہے وہ جرم ثابت ہونے کے انڈر ٹرائل انہوں نے جیلوں میں گزاری, لیکن کبھی بھی ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. عہدوں کی لالچ میں کبھی ملک کے خلاف سازشیں نہیں کی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتیں
जमहूरी हुकूमतें, आईनी हुकूमतें गैर आईनी तौर पर गिराई गई। कभी भी मोहतरमा ने ये नहीं कहा कि किसी इदारे के ऊपर हमला करो, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट या किसी भी इदारे के ऊपर आप हमला करो, कभी जिंदगी में नहीं कहा। और यहां पे लोग सिर्फ इक्तदार की लालच में आके, और उनके ओपन एंड शट केसेस हैं, माजरत के साथ जो लोग कहते हैं कि जी इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। ये सबके सामने क्लियर है जिस तरीके से अमान पाक से पेट्रोल बम के हमले किए गए हमारे पुलिस के नौजवानों पर, सबके सामने है। क्या ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है कि नहीं आता? पाकिस्तान के कानून में कहा जाता है कि कोई भी गैर मुल्की फंडिंग सियासत में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट्स में ये चीज जाहिर होती है कि इसराइल और भारत पीटीआई की लीडरशिप को और पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था ताकि वो पाकिस्तान में इलेक्शन करे और अपनी सियासी जो है कार्रवाइयां तेज करता रहे। भारत और इसराइल क्यों उनको सपोर्ट कर रहा था? तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा था इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क में जमहूरी पार्टियों के खिलाफ, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत को बुलडोज करने के खिलाफ एक घिनौनी साजिश थी, जिसको मैं समझता हूं कि आज या कल इसको सामने आना था। और मैं समझता हूं कि इसके मजीद भी अगर गिरफ्तारियां कोई आई, मजीद भी कोई सहूलतकार जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व पाए गए, या उन 9 मई के उन दहशतगर्दों को रिलीफ दिलवाने में पाए गए, उन सबको आइन और कानून के तहत पाकिस्तान के कानून का सामना करना चाहिए। ये थी जी कामरान साहब। शरीफ साहब, आप ये बताएं कि आप बार-बार कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां अहम हैं और भी इनसे लिंक्ड लोग हैं या सहूलतकार हैं, वो भी इसमें शामिल थे। तो और आपने साबिक चीफ जस्टिस का जिक्र किया साकिब निसार का, तो क्या आप ये डिमांड करेंगे कि अगर साकिब निसार की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उन्हें भी कानून के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई और उन्हें उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए? मैं एक वाज़ेह चीज करता हूं, कोई भी शख्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी शख्स, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं। अगर 9 मई के सानिये में मुल्क में इदारों के खिलाफ साजिश में कोई भी शख्स अगर इन्वॉल्व पाया जाता है, अगर वो मैं खुद भी हूं, तो मुझे भी उसी कटहरे में उसी कानून का सामना करना पड़ेगा। चाहिए या नहीं चाहिए, चॉइस तो देनी नहीं चाहिए। थोड़ी कोई शख्स जो वो होली काऊ है, कोई ऐसा शख्स जो कि अपने इदारों के खिलाफ साजिश करे, उनके अपने क्या एजेंडाज थे। और अगर मैंने साकिब निसार की बात की, मैंने कहा कि मुझ तक इत्तलात आ रही हैं, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खुद देखा है, मुझ तक इत्तलात आ रही हैं। मैं भी इत्तलात का वजीर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत मुझे भी इत्तलात जितनी आप सहाफ़ियों की भी आती है, मुझे भी कहीं ना कहीं से तो आती होंगी। तो मुझ तक इत्तलात आ रही हैं कि शायद उस शख्स ने भी कहीं ना कहीं पर उसकी पैटर्नाइजेशन शामिल थी, या वो खुद शख्स जो है वो इस तरह के किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व है, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर वो ना इन्वॉल्व हो, तो क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता, या हमने देखा है कि उसने बहुत बड़े जुल्म किए हैं तारीख में, उसने कानून को और आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसने अपना अलग जंगल का कानून बनाया हुआ था एज ए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कि यहाँ पे कोई शख्स, वो पीटीआई का एक एमपीए सड़क पे चले हुए किसी बंदे को थप्पड़े मार रहा है, मुक्के मार रहा है, घूसे मार रहा है, उसको बोलता तू 5 लाख रुपए डैम फंड में दे दे और तू जो है आजाद। मैं बता पाकिस्तान के कौन से आइन कानून में ये लिखा हुआ है? मुझे एक आइन कानून की किताब सारे साफी लेके आए कि जी हाँ, ये आइन कहता है किसी को थप्पड़ मारो 5 लाख रुपए का केस होता है, और सुप्रीम कोर्ट के में जो है वो केस चल रहा है। तो उस शख्स ने जंगल का कानून, उसने अपना कानून बनाया हुआ था, उस शख्स ने जो उसका काम था वो किया नहीं, बाकी डैम फंड के नाम पर जो है उसने वो तारीखी जो उसने हरकतें की हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी शख्स अगर वो इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं मुतालबा कर रहा हूं कि उसको कल गिरफ्तार करो या परसों गिरफ्तार करो, अगर वो शख्स इन्वॉल्व है, अगर उसके ताने बाने मिलते हैं, अगर वो इन तरह की साजिशों में इन्वॉल्व रहा है, तो कोई भी शख्स हो, कोई भी शख्स हो इस मुल्क का, उसको गिरफ्तार होना चाहिए जिसने 9 मई जैसे अंदूनक वाक़े किए। और अगर देखें, और किसी को एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं हो सकती कि एक शख्स अगर थोड़ा पावरफुल है तो उसको छोड़ दो, एक शख्स जो है वो पावरफुल नहीं है तो उसको रगड़ दो। नहीं, आपने कानून की बालादस्ती, तो हमेशा हम पीपल्स पार्टी बात करते हैं, कानून की बालादस्ती ये है कि जो शख्स इन्वॉल्व हुआ है और अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, अगर उसके खिलाफ शवाहिद हैं, अगर उसके खिलाफ एविडेंस आते हैं, अगर उसके खिलाफ लोग जो है वो गवाही देते हैं, तो देन ही शुड बी अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान। जी जमाल साहब, रेलवे लाइन बिछाने की बात की है जी, उस पर आपने जिक्र नहीं किया, छोर से इस्लामपुर से छोर तक
جی ہم انرجی پروجیکٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ کرنے کے لیے ہم جتنے بھی کہیں پہ جہاں پہ ریلوے لائن کی ضرورت پڑ رہی ہے ریلوے لائن دے رہے ہیں, جہاں پہ زمینوں کی ضرورت پڑ رہی ہے زمینیں دے رہے ہیں. سندھ حکومت کی کوشش یہ ہے, اور ابھی بھی میں بتاؤں کہ پاکستان میں سندھ حکومت واحد ہے جس نے اس ملک میں انرجی کرائسس کا سولوشن نہ صرف ڈھونڈا ہے لیکن اس کو عمل کر کے دکھا دیا ہے. جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران جیسے ہی کابینہ اجلاس سے اٹھ کے آئے تو آپ نے کہا سہولت کاروں کا ذکر کیا. ہم یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا سندھ کابینہ میں جو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کے سہولت کاروں کے بارے میں کوئی ذکر ہوا؟ کیا سندھ کابینہ نے ان کی مذمت کی ایسے لوگوں کی؟ سندھ کابینہ کا کیا موقف تھا بتائیے. دیکھیے 9 مئی پہ تو سندھ اسمبلی ریزولوشن پاس کر چکی ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے, اور دنیا کا ہر شخص دیکھیں بات سنیں, لوگ ہمارے پاس پتہ کیا ہے کہ ہمارے پاس سافٹ کارنر بہت جلدی آ جاتا ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار بیچارے کے ساتھ جاتی ہو رہی, بیچارے کے ساتھ. کیپٹل ہلز کا واقعہ سنا تھا نا اپنے امریکہ میں, کیپٹل ہل کے واقعے میں لوگوں کو 15 سال قیدیں ہوئی ہیں. ابھی جو برطانیہ میں واقعات ہوئے 3-4 دن میں عدالتیں لگا کے سزائیں دی گئی ہیں. تو آپ نے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں پاپولر ہوں, آپ کا بہت اچھا قیمتی سوال ہے, یہ نہیں ہو سکتا اگر میں پاپولر ہوں تو مجھے مجھے 100 خون معاف ہیں کیونکہ میں پاپولر ہوں. میں پاپولر ہوں تو میری مرضی ہے کہ میں بولوں گا جی آج میں پارلیمنٹ پہ حملہ کروں گا, میں پاپولر میں بولوں گا جی میں ریڈیو پاکستان پہ حملہ کروں گا, میں پاپولر ہوں میں کہوں گا کہ میں پولیس والوں کو سر پھوڑوں گا, میں پاپولر ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں پولیس والوں پہ پیٹرول بموں سے حملے کروں گا, جس کو وہ مانتے بھی ہیں, یہ بھی نہیں ڈینائی کرتے ہیں. اور زمان پارک میں پی ٹی آئی کے لیڈر کے گھر کے اندر سے پیٹرول بم جو پھینکے گئے پولیس پر, خدا نہ خاصا شہادتیں ہو سکتی تھی. اگر میں پاپولر ہوں تو میں آئین بھی توڑوں گا, میں پاپولر ہوں تو میں قانون بھی توڑوں گا. اگر میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کراچی میں پریس کانفرنس کر انہوں نے کہا فیض حمید کے بعد مزید گرفتاریاں قابل تعریف ہیں. گرفتاریوں سے ثابت ہے پیچھے پی ٹی آئی اور سہولت کار تھے. یہاں لیں گے ایک بریک.